بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، امید ہے اب سب بخیریت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ عزیز طلباء، کل کا جو سبق ہم نے پڑھا اس میں ہم نے حرکات کا استعمال پڑھا۔ آج ہم تنوین کی مشق پڑھیں گے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا ایک زبر ایک زیر ایک پیش کو حرکات کہیں گے اور دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہیں گے، اور زبر زیر پیش سے با بی بو بنتا ہے۔ اسی طرح اگر دو زبر دو زیر دو پیش آ جائے تو بن 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 کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ یہ جو آخر میں نون کی آواز پیدا ہو رہی ہے نا، بن بن بن، اسی وجہ سے ان کو نون تنوین کہا جاتا ہے۔ ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا حرف آپ دیکھیے الف ہے۔ الف کے اوپر زبر، حمزہ زبر آ، آگے ہے ہا، ہا زبر ہا، آ اور ہا۔ میں نے کل بھی آپ کو سمجھایا تھا، اگر آپ کو شروع میں یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی تو آپ اپنی انگلی کے اوپر شمار کر لیں۔ مثال کے طور پہ ہم نے اس کے ہجے کرنے، تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ حمزہ زبر آ، اس کو یوں سمجھ لیں کہ یہ حمزہ ہے۔ حمزہ زبر آ ذہن نشین رکھنا آپ نے، آ جو نتیجہ نکلا ہے حمزہ زبر آ۔ آگے ہے ہا، ہا زبر ہا، ہا، یہ کیا تھا؟ آ، یہ کیا ہو گیا؟ ہا۔ آ اور ہا دونوں ملے تو کیا بنا؟ آہا، آہا۔ آگے دیکھیے تیسرا ہے دال دو زبر دن، دال دو زبر دن، یہ دن بھی ذہن نشین رکھ لیں۔ یہ کیا تھا؟ آ ہا دن، آہا دن، آہا دن، آہا دن۔ اگر اس طرح سے آپ پڑھیں گے تو یہ بہت آسانی سے ذہن نشین رہے گا۔ اگلا حرف دیکھیے میم زبر ما، را زبر را، ما را، ضاد دو زبر ضن۔ الف کو چھوڑ دیں، الف کو ہم نہیں پڑھیں گے، یہ جو الف ہے اس کو نہیں پڑھیں گے، اس کا نام نہیں لیں گے۔ ما را، ضاد دو زبر ضن، ما را ضن، ما را ضن۔ تو اسی طرح آگے آپ چلتے جائیں گے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ عین زبر آ، میم زبر ما، آما، لام دو زبر لن، عملن، ہا پیش ہو، دال دو زبر دن، ہودن۔ یا کو بھی چھوڑ دیں گے، تو آپ پیش تو، واو دو زبر ون، تو ون، تو ون۔ آگے ہے قاف پیش قو، را دو زبر رن، قورن۔ میم زبر ما، سین زبر سا، ما سا، دال دو زیر دن، ما سا دن، ثا زبر ثا، میم زبر ما، نون دو زیر نن، ثامان۔ سین زبر سا، خوا زبر خوا، سا خوا، طا دو زیر طن، سا خوا طن۔ ضا پیش ذو، لام زبر لا، ذو لا، لام دو زیر لن، ذو لا لن۔ فا زیر فی، حمزہ زبر آ۔ اچھا یہ دیکھیے پیچھے صرف دو زبریں ہیں اور اس کے ساتھ آگے تنوین آ گئی۔ یہاں تھوڑا سا چینج ہو رہا ہے، جیسے زو لا لن، زا کے اوپر پیش ہے، اس کو بھی وہی طریقہ ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے سمجھ لیں آپ، زا پیش زو، یہ ہمارا زو ہے، زو ذہن نشین آپ نے رکھنا ہے۔ لام زبر لا، یہ لا ہے، یہ کیا تھا؟ زو، یہ لا، زو لا۔ لام دو زیر لن، لن ذہن نشین رکھیے، زو لا لن، زو لا لن، زو لا لن۔ اسی طرح آگے دیکھیے فا زیر فی، فی، حمزہ زبر آ، آ، تا دو زیر تن، فی آتن، ٹھیک ہے؟ یہ حمزہ زبر یا فا زبر یا زیر، یہ ہجے آپ کو صرف اس لیے کروائے جاتے ہیں تاکہ آپ اس قابل ہو جائیں کہ ایک دن آئے آپ بغیر ہجا کیے ہی
خود بخود بولنا شروع کریں، چاہے اتنی سی کوشش کر لیں آپ کے جیسے فی آ تن او نو قن، یعنی عین پیش عو نون پیش نو، یہ دونوں کے ہجے کیے بغیر آپ بول رہے ہیں۔ آگے نا فا رن صا ما دن، چونکہ جو ابتدائی طالب علم ہے اس کے لیے یہ مشکل ہے، اس لیے اس کو بتایا جاتا ہے کہ آپ اس طرح سے کہہ لو کہ عین پیش عو نون پیش نو قاف دو زر قن عو نو قن، نون زبر نا فا زبر فا نا فا را دو پیش رن نا فا رن۔ لیکن جیسے ہی اس کے کانسیپٹ کلیئر ہوتے ہیں وہ خود بخود پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ نے بھی کوشش کرنی ہے کہ میں نے آپ کو اس کا کانسیپٹ بتا دیا ہے، آگے آپ خود کوشش کریں، انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ جیسے صا ما دن، پہلے آپ اس طرح سے بولیں گے، لیکن جیسے ہی آپ کی روانگی بن جائے گی آپ بالکل ایزی بولیں گے، غضب ولاعب اذن کتب، کوئی مشکل نہیں لگے گا آپ کو یہ۔ لیکن شروع میں اس کو کیسے آپ پڑھیں گے، اگر آپ کو یہ مشکل لگ رہا ہے تو وہ طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ چاہے ایک حرف کو ہی بول کے بعد میں پورا لفظ بنا لیں۔ صا ما دن صامد غا ضا بن غضب لا عی بن لاعب او ذو نن اذن۔ یہ کب ہوگا؟ جب زبر زیر پیش کا کانسیپٹ کلیئر ہوگا اور جب آپ کا تنوین کا کانسیپٹ کلیئر ہوگا، تب آپ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور میں نے آپ کو جس طرح پہلے سمجھایا کہ یہ 50% 75% سمجھیے آپ نے قرآن پڑھنے کا طریقہ سیکھ لیا۔ اب آگے میرا خیال ہے آپ کے رہ گئے ہیں کھڑا زبر کھڑا زیر الٹا پیش ہوگا، جزم ہوگی اور شد ہوگی، پھر اس کے بعد الف واو یا جو ہیں جب ان کے اوپر جزم آ جائے، یعنی جو حروف مدہ ہیں ان کی کوئی تختی آئے گی، اور لین یہ آئیں گے۔ باقی ساری پریکٹس ہے، اس کے بعد سمجھیے کہ آپ نے قاعدہ پڑھ لیا اور آپ کو قرآن پڑھنے کا طریقہ جو ہے وہ انہی چند ویڈیوز دیکھ کے آ جائے گا۔ تھوڑا سا رہ گیا، ہم آگے پڑھ لیتے ہیں۔ کاف پیش کو تا پیش تو تو بادو پیش بن کتبن۔ اسی طرح دال زبر دا، اب دیکھیے یہ 4 حروف آ گئے، پیچھے ہم پڑھ رہے تھے یہ 3 حروف تھے، لیکن اب آگے دیکھیے یہ 4 آ گئے، ٹھیک ہے جی۔ یہ دال ہے، دال زبر دا، اب یہ 4 حروف ہم نے جو ہیں وہ کس طرح سے ان کے جوڑ کرنے ہیں، یا ان کو کس طرح سے ہم نے ان کے ہجے کرنے ہیں، اس کا طریقہ بھی وہی سیم رہے گا۔ دال زبر دا، یہ دا ہے۔ را زبر را، یہ را ہے، دا را۔ جیم زبر جا، دا را جا۔ یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی جو نتیجہ آپ کو حاصل ہوا ہے۔ جب آپ اس کو یاد رکھیں گے تو کوئی مشکل نہیں، چاہے 5 حروف مل کے ایک لفظ بن رہا ہو، 6 حروف مل کے بھی لفظ بن رہا ہو، کنسیپٹ جب آپ کا کلیئر ہے تو پھر آپ کے لیے 2 حروف ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں، 5 ہوں، 6 حروف کسی لفظ کے اندر آ رہے ہوں تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ دا را جا اور تا دو زبر تن، دارا جا تن دارا جا تن دارا جا تن۔ قاف زیر قی را زبر را، دال زبر دا قی را دا، تا دو زبر تن قی را دا تن۔ اسی طرح عین زبر آ، لام زبر لا، عالا قاف زبر قا، عالاقا، تا دو زیر تن عالاقاتن، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آگے جب آپ کو یہ اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے تو اگلے حروف کو ہجے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ خود بخود بول دیں۔ سا فا را تن سفرتن، شا جا را تن شجرتن، قا تا را تن
قطرتن، انتہائی آسان ہے، تھوڑی سی محنت، تھوڑی سی توجہ اور بہت ساری لگن، یہ چاہیے قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن کا علم سیکھنے کے لیے، قرآن کو خوبصورت پڑھنے کے لیے۔ بس یہ کیجئے، انشاءاللہ بہت جلد اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو رنگ لگائے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔